السلام علیکم عقیل بھائی. وعلیکم السلام. یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد سے آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال آپ نے سن لیا ہے. بہن یہ جاننا چاہ رہی ہے ہر فرض نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد کیا آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے؟ دراصل جو حدیث آپ نے سنی ہوگی، پہلے میں آپ کی خدمت میں اس حدیث کو پیش کروں گا. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی. موت کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یہ حدیث نسائی وغیرہ سے اس کو نقل کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں یہی سوال شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، یہی سوال شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا جا رہا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لقد قرأت في حديث بأن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. یہی حدیث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، کہ صرف اسے موت اور موت کی دیوار ہے، جس وقت وہ موت اس کو آئے گی گویا کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہوئی ہے. هل هذا صحیح؟ کیا یہ صحیح ہے؟ الحدیث فی صحتہ نظر. شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فرما رہے ہیں، شیخ ابن باز نے بھی یہی فرمایا، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے کہ اس حدیث کو یہ صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف روایت ہے. جیسے شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ یہ لیکن حسنہ بعد، بہت سارے اہل علم نے اس کو حسن کے درجے میں بھی قرار دیا ہے، جیسے کہ شیخ ابن حبان اور منذری وغیرہ نے اس کو صحیح بھی کہا ہے. والعمل بذلك طیب. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے صحت کے اعتبار سے، لیکن اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لأنه لا يضر الإنسان شيئا، کیونکہ اس پر عمل کرنے سے انسان کو نقصان نہیں پہنچتا. بل له اجر. اگر آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے. ایک لفظ، ایک حرف پڑھے گا تو اس کو ایک نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ایک حرف جو ہے اس پہ تو 10 نیکیوں کا اور اس پہ درجات کی بلندی کا یہ سبب بنتی ہیں. وفيها أيضا زيادة الحفظ، لأن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى. اور آپ اگر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے محافظ آپ کے لیے تعینات کر دیے جاتے ہیں، آپ کو امن اور سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی جاتی ہے. لیکن نماز کے بعد بہن آپ سے درخواست ہے کہ اس کو غور سے سن لیجئے کہ نماز کے بعد جو صحیح احادیث سے بات ثابت ہے وہ یہ کہ آپ کو اذکار پڑھنے ہیں. مثال کے طور پر نماز سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہیے، پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیے، اور پھر اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. جو اوراد اور اذکار وارد ہیں وہ یاد کر لیجئے اور ان سے آغاز کیجئے. نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ درست نہیں ہے. اذکار کا موقع ہے، یہاں پر یہ مقام ذکر کرنے کا ہے. قبل آیت الکرسی آپ کو جو صحیح احادیث سے بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اذکار کا اہتمام کیجیے. خلاصہ کلام یہ ہوا
کہ آیت الکرسی پڑھنے کی جو روایت ہے، علامہ البانی نے، شیخ ابن باز نے اور محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. بہت سارے اہل علم نے اس کو حسن کے درجے میں بھی قرار دیا ہے. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن کے درجے کی روایت ہے تو اس پر عمل کیجئے. شیخ فرما رہے ہیں کہ اس پر عمل کرنے میں کوئی قباحت انشاءاللہ تعالی نہیں ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. البتہ جو بہن نے پوچھا تھا کہ کیا ضروری ہے، تو ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ضروری آپ پر نماز ہے، اور نماز کے بعد کے جو اذکار ہے وہ مسنون عمل ہے، اور وہ مسنون عمل جو صحت کے اعتبار سے صحیح ہے وہ تسبیحات ہیں. البتہ آیت الکرسی حدیث تو ضعیف ہے، لیکن شیخ فرما رہے ہیں کہ بہت سے اہل علم نے اس کو حسن بھی قرار دیا ہے، اس لیے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پلیز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، اور اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے. بہت سے لوگ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو ابھی تک سنا ہی نہیں تھا کہ آیت الکرسی کی جو روایت ہے یہ ضعیف ہے. حالانکہ آپ کو اور ہمیں شاید یہ دیکھیے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے قاری خلیل الرحمن جاوید کی، انہوں نے بھی اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. بہت شکریہ اس چینل کو دیکھنے کا. جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے مستحکم کیجئے، اور ابھی تک اگر جڑے نہیں ہیں تو جڑ جائیے، دیر کس بات کی ہے. ہمارا ایک اور چینل ہے جو نیا چینل آپ کے دوست، آپ کے ہوسٹ کے نام پر بنایا گیا ہے، محمد عاقل کے نام پر، اسے بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے. شکریہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.